السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ ابھی تک لاہور میں بہت اچھا موسم ہے، بہت کمفرٹیبل موسم ہے، اور شام کو تو ہلکی سی ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے اور بڑی پیاری ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہوئی ہے اور روزے بڑے اچھے گزر رہے ہوں گے آپ لوگوں کے۔ کل میں نے پرسوں جو ویڈیو بنائی تھی فرشی شلوار پہ، اس نے بڑے لوگوں نے پسند کیا، اور میری ہاں میں ہاں ملائی، لیکن مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ زارا نے بھی تو اپنی برتھ ڈے پہ فرشی شلوار پہنی تھی۔ تو میں نے کہا ہاں جی بالکل پہنی تھی زارا نے فرشی شلوار، اور پہنے گی وہ، اور بھی پہنے گی، لیکن میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ بھائی ٹھڈا کھا کے گرنے کی بات ہے، اور گرے گی تو صحیح۔ اور اب زارا اللہ نہ کرے گر نہ جائے، وہ بھی ایسے ایسے کر کے دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری بات ہے کہ بہت سے بچے میں نے دیکھے ہیں، ابھی بھی میں باہر نکلتی ہوں تو لڑکیاں، لڑکے، لڑکوں نے بھی شروع کر دی ہیں نا، تو لڑکیاں بھی، مجھے لگتا ہے بس ابھی گری کی گری، ابھی گری کی گری، پتہ نہیں وہ بھی پہننے کا اور چلنے کا اس کا بھی ایک کوئی طریقہ ہوتا ہوگا، کوئی ٹیکنیک ہوتی ہوگی۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ ایک بہت مشکل چیز مجھے لگتی ہے، اور میں تو نہیں پہن سکتی ہوں۔ اور باقی آپ لوگوں کی عید کی تیاری ہو گئی؟ عید کے کپڑے بن گئے؟ کس کس نے کیا کیا بنایا؟ زیادہ تر تو فرشی شلوار ہی ہوگی مجھے پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود میری عمر کی بہنوں نے کیا بنایا وہ بھی بتائیے گا، کیا پہن رہی ہیں۔ اور میں تو، ہوا یہ کہ میں نے سمین کو عید کا جوڑا دینا تھا، اور میں ایک چیز دیکھ آئی تھی جو میرے دل میں بھی بڑی کھٹک رہی تھی کہ ہائے ایسا جوڑا ہونا چاہیے، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم دونوں ایک جیسے کپڑے بنائیں۔ اور پھر ہم دونوں کل گئے، جا کے ہم نے وہ کپڑے خریدے اور ان کو ڈائی کرایا، اور ان کو ایسے کر کے ہم نے باہر پھر لاؤنج میں پھیلایا۔ وہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، چم کرتے ہوئے، بہت پیارے سے کپڑے۔ اور ہماری تو تیاری یہ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ ہم نے جانا ہے عید کے تیسرے دن نور جہاں کے پاس، کیونکہ نور جہاں کی سالگرہ آ رہی ہے، اور اس کے پاس ہم ساری فیملی جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ کہ کسی نے، میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی زندگی میں اتنی پرسنل چیزوں میں لوگ کیوں گھستے ہیں، کہ آپ کی حلیمہ، آپ کی بہو جو ہے اس کا کچن الگ ہے، وہ کیوں نہیں آتی ہیلپ کے لیے؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہوتا، وہ کیوں نہیں ہوتا۔ آپ کا تعلق، آپ کا پیار مجھ سے ہے، آپ مجھ سے بات کیجئے، میرے بارے میں بات کیجئے، میرے فیملی کے بارے میں ضرور بات کریں، لیکن اس قسم کی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں حلیمہ کا اپنا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، کبھی وہ آ جاتی ہے، کبھی وہ نہیں آتی ہے، اب وہ الگ ہوتی ہے تو اپنے گھر میں افطاری بنا رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی جب وہ اویلیبل ہوتی ہے تو وہ میرے پاس آ جاتی ہے۔ اس لیے نیگیٹو سوچوں کو نا نکال دیجئے۔ میری بہوؤں کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور میرا ان کا وقت بہت اچھا گزرتا ہے، اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو میری طرف سے کوئی چسکے دار بات، کوئی مزے کی بات نہیں ملنے والی بہوؤں کے حوالے سے۔ تو میں خوش ہوں، میری بہویں خوش ہیں، میں ان کے ساتھ خوش ہوں، وہ میرے ساتھ خوش ہیں، اس لیے پلیز آرام نل، آرام نل، آرام نل، آرام نل۔ آج دل کر رہا تھا بات کرنے کا نافرمان اولاد کے بارے میں۔ دیکھیے اولاد جو ہے، ماں نے یا ماں باپ نے بہت محبتوں سے، بہت اللہ سے دعاؤں سے اولاد کو لیا ہوتا ہے۔ ہر اولاد جب پیدا ہونے والی ہوتی ہے، جب ہر بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اب ہماری زندگی کمپلیٹ ہو جائے گی، اب ہماری زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اور یقین مانیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بدل گئی ہے، اف یہ کیا زندگی ہے۔ اور وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اس کی ادائیں، اس کی باتیں، اس کو پالنا، اس کا جو کچھ بھی چلنا، اس کی ہر جو اس کا ایک ایک سٹیپ ہے زندگی کا جو وہ شروع کرتا ہے، وہ ماں باپ کے لیے اتنی خوشی کا باعث ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اف اب آج اس نے آ تا تا کرنا شروع کیا، آج اس نے ایک قدم اٹھایا، آج اس نے مجھے پیار سے ایسے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے لیے۔ ماں کے لیے، اور ظاہر ہے باپ کے لیے بھی، لیکن ماں کے لیے بہت زیادہ۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہے اولاد کا، بچوں کا ہونا، اور آپ ان کو لے کے چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت غلط نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی وہ کرتے ہیں، اور وہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ بیسٹ ہو، ان کا بچہ پڑھائی میں اچھا ہو، ان کا بچہ تمیز میں اچھا ہو، ان کا بچہ دل کا اچھا ہو، ان کا بچہ دھیما ہو۔ اگر لڑکا ہے تو بالکل جیسا وہ چاہتے ہیں، لڑکے ذرا اتھرے ہوتے ہیں نا، اتھرے کا مطلب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لڑکے،
تو لڑکے ذرا اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، لڑکیاں ذرا اور طرح کی ہوتی ہیں۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کو اچھی طرح سے پال سکیں، اچھی باتیں بتائیں، اور ماں باپ بھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ لیکن آپ کے گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ نے گھر میں جو اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے نا، پھر آپ بچے بھی وہی دیکھتے ہیں، اور پھر اسی سے سیکھتے ہیں، اسی سے سب کچھ بنتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک حد تک آپ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، بیٹوں کے معاملے میں آپ اپنے دل کو ذرا تھوڑا سا پکا کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور اس کے بعد آپ خاموش ہو سکتے ہیں۔ لیکن بیٹیوں کے لیے آپ کے اندر ایک خاص تکلیف ہوتی ہے کہ آپ بیٹیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، بیٹیوں کو ہر قدم پہ بتاتے ہیں، اور بیٹیوں کو، کیونکہ بیٹیاں بڑی نازک ہوتی ہیں اور بہت پریشیس ہوتی ہیں، ان کی عزت، ان کے ہر معاملات جو ہیں وہ بہت اہم، بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بیٹوں کے لیے، بیٹے جو ہیں بڑا تنگ کرتے ہیں، کیا ہی بتاؤں، میرے بیٹے نے بڑا تنگ کیا مجھے۔ رات کو گاڑی لے جانی، ایک نے پہلے گاڑی کو دھکا لگانا، دوسرے نے چپکے سے دروازہ کھولنا، یہ سب لڑکوں کی باتیں ہوتی ہیں، لڑکے کرتے ہیں۔ پھر لڑکے چھپ چھپ کے سگریٹ پیتے ہیں، منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے اسکول سے، جب ٹین ایج میں ہی شروع ہو جاتے ہیں، یقیناً ہر بچہ ہی کرتا ہے۔ پھر لڑکے جو ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ کیا بولتے ہیں، وہاں جا رہا ہوں، وہاں نہیں جا رہا، وہاں جا رہا ہوں، اس قسم کے جھوٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے نا کہ بچے جھوٹ بولیں، ماں باپ تو نہیں چاہتے کہ وہ سگریٹ پئیں، ماں باپ تو نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، لیکن لڑکوں کا پیچھا کرنا بڑا مشکل ہے کہ لڑکوں کے پیچھے آپ جائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونے لگتی ہیں۔ لیکن کئی لڑکے، کئی بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، پڑھاکو ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، کمپنی ان کی اچھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سی بچت ہو جاتی ہے کمپنی کی وجہ سے۔ اور پھر بچے جو بن جاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پڑھ لکھ کے اپنی نوکریوں میں، یا اپنی شادیوں میں، یا جو بھی ہے، یا جو بھی اپنی زندگی کے ان کے گولز ہیں اس میں وہ اپنا سٹیپ ان کرتے ہیں۔ لیکن کئی بچے اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے، اور ماں باپ ان کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کی ایک سزا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو دیکھنا اور دیکھتے چلے جانا۔ اور ایک وقت ہوتا ہے، خاص طور پہ، میں لڑکوں کی بات کر رہی ہوں، کہ جس عمر میں آپ کو سیٹل ہونا چاہیے، جیسے کہ 20-25 سال میں آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ 25 کے بعد اگر زندگی ان کی ہل جاتی ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے، تو ان کی لائف سٹیبل نہیں ہو سکتی ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں بڑی مشکل سے کہیں کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے ان کی اپنی زندگی، جو ان کی فیملی لائف ہے، اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے، اول تو میرے خیال میں جب تک بچہ لڑکا سیٹل نہ ہو، اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے آپ کو۔ اور آپ اپنے بچے کو جانتے ہیں، آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ صحیح رستے پہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اور اگر آپ اس کی شادی بے وقوفی میں آ کے کر دیں گے تو اس بچی کا بھی نقصان ہے جو کہ آنے والی ہے۔ اور بہت سے ماں باپ ایسا کر بھی دیتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں، شادی ہو جائے گی نا پھر ٹھیک ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو نہیں، ٹھیک نہیں ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ دیکھے ہیں میں نے ٹھیک ہوتے ہوئے، جیسے کہ جن کے بچے ہو جاتے ہیں، بیٹیاں ہو جاتی ہیں، بچوں کی محبت، بچوں کی ذمہ داری سے وہ لوگ اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، یا بندھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی ہر قسم کی ایکٹیویٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، اب ہماری اولاد ہو گئی، ہمارا بچہ ہو گیا، اب ہمیں رسپانسبل بیہیو کرنا ہے۔ لیکن کچھ بچے جو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی قسمت، ان کے نصیب ایسے ہیں کہ ان کو اللہ میاں ہدایت نہیں دیتے، اور میں اس کو یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھتے، تو اللہ میاں بھی ان سے خوش نہیں ہوتے، اور ان کو وہ رستہ ہی نہیں دکھاتے جو کہ سیدھا رستہ ہے۔ ماں باپ بہت کوشش کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ ماں باپ اگنور کرنے لگتے ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ پھر پہلے تو بہت تڑپتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سی ماؤں کو، بہت رونا، تڑپنا، پریشان ہونا، دیر سے آتا ہے، آتا ہی نہیں ہے، ڈرگس میں ہے، سگریٹ ہے، فلانا ہے، رسپانسبل نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جاب چھوڑ دیتا ہے، پڑھائی نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ بہت دیکھا ہے میں نے، بہت دیکھا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے، وہ مائیں اور وہ باپ جب تھک جاتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنا
سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سے بڑا ہیلر کوئی نہیں ہے، اللہ نے ہی سب ٹھیک کرنا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ کئی کئی خواتین، میری کئی دوستیں، ان کو بیماریاں لگ گئی ہیں اس تکلیف سے، جو اولاد کی ناکامیابی کا غم ہے نا، وہ بہت بڑا غم ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے جب بچہ، وہی بات کہ جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے تب سے آپ نے خواب سجائے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور جب وہ نہیں ہوتا تو جو تکلیف سے ماں گزرتی ہے، باپ گزرتا ہے، وہ تکلیف بہت ہی، اللہ معاف کرے، کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، کہ آپ جیتے جی اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں ناکامیاب، دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ زندگی میں ڈوب رہا ہے، وہ زندگی میں، اور وہ آپ بہت کوشش کر سکتے ہیں، دکھنے والے جو ہے نا، جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ مشورے دیتے ہیں، تمہیں یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، آپ کی یہاں غلطی ہے، آپ کی وہاں غلطی ہے، لیکن ماں باپ کی کوشش جو ہے نا، ماں باپ کبھی بھی نہیں ہٹے، کبھی بھی نہیں ہارتے، وہ لگے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا انہوں نے ہر قسم کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ انہوں نے ہر قسم کی ڈاکٹر یا ہر قسم کا سائیکیٹرسٹ یا ہر قسم کے لوگوں سے رابطہ نہیں کیا ہوگا، اپنی فیملی سے بھی کہا ہوگا کہ آپ ہی سمجھائیں، کوئی بات کرے، دوست احباب کچھ بھی، لیکن اگر کسی بچے نے نہیں سنبھلنا، نہیں سمجھنا تو نہیں سمجھنا، وہ پھر اللہ تعالیٰ ہیں جو اس کو سمجھائیں گے، جو اس کو ہدایت دیں گے، کہتے ہیں نا اللہ میاں ہدایت دے، تو اللہ میاں نہیں سمجھانا ہوتا ہے، اللہ میاں اس کے دماغ کو درست کریں۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کرنے والی تھی کہ ایک وقت آتا ہے ماں باپ تھک جاتے ہیں، تھک کے خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہو کے چپ ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اگنور کرتے ہیں، وہ پھر ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کے آنسو بھی تھم جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بات کو بتاؤں گی آپ کو، ایک ہماری دوست تھیں، ان کی ایک بیٹی تھی، بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی پیاری، بہت ہی اچھی بچی تھی ہماری نظر میں، لیکن وہ اپنی ماں کو بہت تنگ کرتی تھی۔ وہ ایک اتھری بچی تھی، ہاتھ نہیں آ رہی تھی، قابو نہیں آتی تھی، سنتی نہیں تھی، عمر 18 سال ہوگی اور تھی بہت انٹیلیجنٹ۔ اس 18 سال میں اس نے کتابیں لکھی، اس نے بڑے کام کیے، یہ کیا وہ کیا، لیکن ایک مصیبت اس بچی نے اپنی ماں کو ڈالی ہوئی تھی۔ کبھی کسی بڑی عمر کے صاحب سے محبت عشق لگا لیتی تھی، کبھی کہتی تھی میں ان کے ساتھ بھاگ جاؤں گی اپنی عمر سے، سمجھے کہ 30 سال بڑے آدمی سے، کبھی وہ ڈرگز لیتی تھی، کبھی وہ رات کو باہر نکل جاتی تھی بتائے بغیر اپنی امی کو۔ اس کی امی بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں اللہ میاں، اس کو کیسے قابو کروں۔ اسی طرح ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکی جو ہے، بچی جو ہے، 18 سال کی بچی تھی، وہ گاڑی لے کر نکلی ماں کے منع کرنے کے باوجود، جبکہ اس نے گاڑی ابھی چلانی شروع کی تھی، نکلی سہیلیوں کو بھر کے، آدھی رات کو کہیں نکل گئی گاڑی لے کر، اور نکل گئی اور گاڑی چل رہی ہے، ہو ہا ہا ہو رہی ہے، اور اچانک ایک موڑ سے وہ مڑی اور گاڑی کھائی میں جا پڑی، اور وہ بچی اسی وقت وہیں پر مر گئی۔ اور جب وہ مری تو آپ یقین جانیے، جب ہمیں پتہ چلا تو میری تو دل بیٹھ گیا۔ زارا جتنی ایج تھی، مگر اگر وہ ہوتی تو زارا جتنی زیادہ، ماشاءاللہ 32 کی ہے، وہ بھی 32 کی ہوتی، اتنے سال پرانی بات ہے۔ اور جب وہ بچی فوت ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کیا ہمارے سب کے حال ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے قریبی دوست تھے، ان کی بیٹی تھی۔ ہم لوگ بھاگے گئے، ہم لوگ بھاگے گئے، رو رو کے برا حال تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے عجیب چیز دیکھی کہ جو ہماری جاننے والی، جو ہمارے دوست تھی، جن کی وہ بیٹی تھی، وہ ایسی تھی، یوں تھی، ایک آنسو نہیں تھا ان کی آنکھ میں، ایک آنسو۔ ایسے لگا جیسے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہو کہ ان کی جان کو ایسا شکنجہ تھا، ان کے اوپر ایک ایسا عذاب تھا وہ بچی، کہ جیسے انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہو کہ شکر ہے یہ ٹھکانے پہ پہنچی، کیونکہ انہوں نے، اس بچی نے اس ماں کو اتنا پریشان کیا تھا۔ تو آہستہ آہستہ یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ اتنے زیادہ زچ ہو جاتے ہیں، اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ جان چھڑا دے کسی طرح، اور وہ پھر ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر کوئی بچے میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اگر کوئی ٹین ایجر یا جو بھی ہے، وہ تھوڑا سا اپنے ماں باپ کے لیے سوچیں کہ ان کا سفر، اور پھر آگے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اس چیز کو کرتے کرتے، ایج ان کی 30 40 سال کے یا 40 سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بہت بد زبان ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں، اور پھر وہ بچپن کی آپ کی غلطیاں نکال کے آپ کے منہ پہ مارتے ہیں، فلاں وقت آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں وقت بابا نے مجھے یوں کہا تھا، فلاں وقت یوں ہوئی تھی بات، فلاں وقت یوں ہوئی تھی۔ وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ بچے بڑے چلاک ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ماں باپ کو یوز کرنا ہے۔
لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ پھر یوز ہونا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو بھئی ہمارے ساتھ گیم ہو رہی ہے، ہمیں تو سمجھنا چاہیے اور عقل کرنی چاہیے، اور جبکہ ماں باپ کو اس وقت ہزار بیماریاں لگ چکی ہوتی ہیں، کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے آنسو خشک ہو گئے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ اوکے، اللہ کی مرضی ہے، اب جو ہوگا سو ہوگا۔ اب وہ پریشان بھی نہیں، پریشان ہونا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اب ٹینشن بھی ان کو ختم ہو جاتی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ بالکل ایسے تھیں جیسے انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ تو یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ اتنا زیادہ زج کر دیتی ہے کہ ماں باپ کو اس نہج پہ پہنچا دیتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تھک چکے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچہ 18 سال سے تنگ کر رہا ہے اور وہ 40 42 سال تک تنگ ہی کیے جا رہا ہے، تو آدھی تو ڈبل ٹائم ہو گیا نا، تنگ دیکھ دیکھ کے تو اتنے سالوں میں تو پھر اتنے تھپڑ کھا کے تو ماں باپ جو ہیں وہ بیچارے چپ ہی ہوں گے نا، خاموشی ہوں گے، اور ان کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ماں باپ کا دل اور ماں کا دل پتھر نہیں ہوتا، ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہوتے ہوئے کہ ماں کا دل پتھر ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں کو دکھ تکلیف اتنی ہوتی ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو تکلیف اتنی ہوتی کہ یار یہ بچہ میں نے پیدا کیا، میں نے پالا، کیا کیا مشکلیں، کیا کیا مصیبتیں میں نے اس کے لیے جھیلیں، اور آج یہ میرا نافرمان ہو گیا، اور یہ اس کو میرا احساس نہیں ہے۔ تو پھر ماں جو ہے، کہتے ہیں ماں کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، ہاں مائیں بد دعائیں نہیں کرتی ہیں، لیکن ماں کا صبر جو ہے نا وہ بھی پڑ جاتا ہے۔ اور اس لیے اگر کوئی بچہ میری یہ ویڈیو دیکھتا ہے، اگر دیکھ رہا ہے، تو پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے۔ ماں باپ جب چلے جائیں گے پھر آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ ابھی تو ماں باپ ہیں آپ کی سننے کے لیے، آپ ماں باپ کے گھروں میں رہ رہے ہیں، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، آپ روب بھی جھاڑ رہے ہیں، آپ کے پاس ملازم بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ہاں، ماں باپ کا یہ حوصلہ کم ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کو گھر سے نکال دیں، نکال دینا چاہیے، بلکہ باہر کے ملکوں میں تو نکال دیتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہیں، پتھر دل ہوتے ہیں شروع سے ہی، جو انگریز لوگ ہوتے ہیں نا بڑے پتھر دل ہوتے ہیں، وہ تو بچپن سے بچوں کو دوسرے کمرے میں سلاتے ہیں۔ ایک ہم جو ہے نا، جو ہم ایشین لوگ عشقوں کی محبتوں کے مارے ہوئے، نہیں 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 بچے کو ساتھ لگا کے رکھو، نہیں 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 بچے کو یوں کرنا ہے، بچے کو وہ کرنا ہے، وہ بچے پھر کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوتے، آپ کو ایموشنل بلیک میل بھی کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کے لیے بھی کہوں گی، پتھر بن جائیے، جو آپ کی اولاد نافرمان ہے، جو آپ کو یوز کر رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ یوز کر رہی ہے اور آپ یوز ہو رہے ہیں، ہاں انہیں گھر سے نہ نکالیے، کیونکہ آپ گھر سے نکال دیں گے تو پھر آپ کے لیے ایک اور مسئلہ، کیونکہ وہ پھر آپ پریشان ہوں گے، اب کہاں ہوگا، کہاں ہوگی، اب کیا کر رہے ہوں گے، اب کیا ہو رہا ہوگا، وہ آپ کے اس دماغ کے لیے، سٹریس لینے کے لیے بہت بہتر ہے کہ گھر میں ہیں تو رہیں، لیکن ان کو اصول بتا دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اب یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، اور پلیز ایسے بچوں کی شادی کا تو بالکل ہی نہ سوچیں، کیونکہ ان کی شادی بربادی ہے، شادی ہو بھی جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایسے لڑکا یا ایسی لڑکی کے ساتھ کوئی رہ نہیں سکتا جس کے ساتھ سگے ماں باپ نہ رہنا چاہیں اور نہ رہ سکیں، تو آپ ان کو کیوں گلے باندھ رہے ہیں کسی بیچارے کی یا بیچاری کی؟ ان کو معاف کریں، ان کو چھوڑیں، اور بہتر یہی ہوگا۔ بسم زہرا کا فون آ رہا تھا تو میں اس سے بات کر لوں، اور ابھی بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، سمجھیے کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور ان بچوں کو آپ نے اپنے سے دور کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے سمجھانا ہے، تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے اور بہادر ہو جائیے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور جو جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ ضرور بتائیں مجھے، پھر ہم اس پہ مزید بات بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آئی لو یو آل، تھینک یو۔